सदियों पहले जंग का मतलब था तलवारों की झनकार, घोड़ों की टापें और तीरों की बारिश। फिर बारूद आया, तोपें गरजी, बंदूकों ने सिपाही के बाजुओं को लंबा कर दिया और टैंक्स ने मैदान जंग को लोहे के शोर में डबो दिया। 20वीं सदी में आसमान मैदान बना, लड़ाका तैयारे और बमबार मशीनें शहरों के नक्शे बदलने लगे। लेकिन अब जंग एक और मोड़ पे आन पहुंची है। आज दुश्मन को शिकस्त देने के लिए न लाखों सिपाही दरकार है, न भारी तोपखाना। अब एक मशीन जो इंसानी हाथों की बजाय एल्गोरिदम की आंखों से देखती है, हजारों मील दूर बैठकर दुश्मन का खात्मा कर सकती है। और वो है जदीद ड्रोन्स, वो हथियार जो वक्त, फासला और मौसम के तमाम कवानीन बदल चुके हैं। अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि बादलों के ऊपर खामोशी के पर्दे में लड़ी जाती है। और इस खामोश जंग के 7 मोहलिक किरदार आपके सामने रखे जाएंगे। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, एक ऐसी मशीन जो ना थकती है, ना सोती है, ना जज्बात में बहकती है, जो किसी फौजी की तरह दिन रात पहरा देती है, लेकिन गोली से तेज और आंख से ज्यादा तेज देखने वाली निगाह रखती है। और वो है जदीद जंगों के सबसे खतरनाक किरदार, ड्रोन। मगर ये पुराने जमाने वाले ड्रोन नहीं हैं कि जिनका काम सिर्फ ऊपर से देखकर रिपोर्ट देना होता था। ये वो नई नस्ल के मोहलिक जंगी ड्रोन हैं जो एक पल में जासूस का रूप धार लेते हैं, दूसरे ही पल में कातिल हमलावर बन जाते हैं। ये ऐसे हथियार हैं जो हजारों मील दूर बैठकर दुश्मन की छावनी में झांक सकते हैं और उसकी नक्लो हरकत को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फिर एक ही लम्हे में हदफ को मिटा देने वाला वार कर सकते हैं। आज की जंगों में ये ड्रोन महज हथियार नहीं रहे, बल्कि पूरी जंगी हिकमत अमली का मरकज बन चुके हैं। फौजी अब इन पर इन्हिसार करते हैं क्योंकि ये इंसानी जान को खतरे में डाले बगैर जंग जीतने का रास्ता दिखाते हैं। ये दिन रात आसमान में मुअल्लक रहकर दुश्मन की हर आहट को सुनते हैं, हर साया पहचानते हैं, और जब हुक्म मिलता है तो आसमान से मौत की तरह नाजिल होते हैं। दुनिया की 7 सबसे जदीद जंगी ड्रोन टेक्नोलॉजीज आज उस मकाम पर पहुंच चुकी है कि रिवायती लड़ाई का तसव्वुर भी तब्दील हो चुका है। ये ड्रोन सिर्फ धमाके और तबाही नहीं लाते, बल्कि दुश्मन के मंसूबों को वक्त से पहले बेनकाब कर देते हैं। चाहे वो किसी दूर दराज सहराई चौकी की निगरानी हो, समंदर में छुपे जहाज का खोज लगाना हो, या किसी पहाड़ी गार में छुपे हदफ को निशाना बनाना हो, ये सब कुछ मुमकिन है। यही वजह है कि ये जदीद ड्रोन आने वाले वक्त में हर बड़ी फौज का सबसे ताकतवर हथियार बनने जा रहे हैं। और आने वाले बरसों में मैदान जंग में जिसका ड्रोन मजबूत होगा, गालिब इम्कान है कि जीत भी उसी की होगी। पहला ड्रोन तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का तैयार करदा TAI एक सुंगर। ये जदीद जंगी ड्रोन्स की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो रफ्तार, ताकत और बर्दाश्त के इम्तजाज की अलामत बन चुका है। ये 2 इंजन वाला, दरमियानी बुलंदी पर तवील परवाज करने वाला ड्रोन है जो निगरानी, समुद्री गश्त और बराह रास्त जंगी कार्रवाइयों समेत कई मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। अपनी गैर मामूली सलाहियत के बायस ये 49 घंटे से ज्यादा मुसलसल फजाओं में परवाज कर सकता है और 40,000 फीट की बुलंदी तक पहुंच सकता है। एक सुंगर ना सिर्फ लंबी परवाज करता है, बल्कि अपने साथ भारी हथियार भी उठा सकता है। ये 750 किलोग्राम तक का पे लोड ले जाने की सलाहियत रखता है, जिसमें जदीद और मोहलिक हथियार शामिल हैं, जिनमें MAML स्मार्ट माइक्रो एमुनिशन और रॉकेस्टान SOM मिसाइल, जो किसी भी हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बना सकते हैं। ये ड्रोन किसी भी जंगी महाज पर निगरानी से लेके बराह रास्त हमले तक हर किरदार में बखूबी ढल जाता है, और यही वजह है कि यह तुर्क फौज के लिए एक नाकाबिले मुतबादिल असासा बन चुका है। दूसरा ड्रोन S-70 रूस में तैयार किया गया, जिसे ओखोतनिक कहा जाता है और इसे हंटर भी कहते हैं। जदीद दौर का एक ऐसा खुफिया जंगी ड्रोन है जो दुश्मन के दिल में खौफ बैठाने के लिए डिजाइन किया गया। इसका डिजाइन रूस की मारूफ कंपनी सुखोई ने तैयार किया है, और ये अगली नस्ल का स्टेल्थ UCAV है, जो खास तौर पे गहरे अंदरूनी इलाकों में हमले और खुफिया निगरानी के लिए मिशंस के लिए बनाया गया। इसकी उड़ान का अंदाजा अमरीकी B-2 स्पिरिट बॉम्बर जेट से मुशाबे है, जिसके फ्लाइंग विंग साख्त इसे दुश्मन के रेडार से ओझल रखने में मदद देती है। यह ड्रोन तकरीबन 6000 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकता है और 1000 किलोमीटर फी घंटा की करीब रफ्तार हासिल कर सकता है। यानी यह फासला और वक्त दोनों में दुश्मन को मात दे सकता है।
S-17 نہ صرف خفیہ طور پہ دشمن کی فضائی حدود میں داخل ہو سکتا ہے بلکہ وہاں پہنچ کر اہم تنصیبات کو نشانہ بھی بنا سکتا ہے۔ اس کی موجودگی کسی بھی جنگی محاذ پر اس بات کا اشارہ ہے کہ حملہ کب اور کہاں ہوگا، اس کا فیصلہ روس کے ہاتھ میں ہے، اور جب فیصلہ ہو جائے تو یہ شکاری اپنے ہدف کو چوکنے نہیں دیتا۔ اس کے بعد اگلا ڈرون اسرائیلی کمپنی البرٹ سسٹمز کا تیار کردہ ہرمس 900 ہے، جو اپنی کارکردگی اور قابل اعتماد صلاحیتوں کے باعث دنیا کے کئی ممالک کی فضائی قوت کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ بغیر پائلٹ فضائی گاڑی 30,000 فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتی ہے اور مسلسل 36 گھنٹے سے زیادہ فضاؤں میں رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اپنی مضبوط ساخت اور طویل پرواز کے ساتھ یہ 350 کلو گرام تک کا پے لوڈ اٹھا سکتا ہے، جس میں مختلف سینسرز، کیمرے اور ہتھیار شامل ہو سکتے ہیں۔ ہرمس 900 کی سب سے بڑی طاقت اس کے جدید ISR یعنی انٹیلیجنس سرویلنس اور ریکائننس سسٹم ہے، جو دشمن کی حرکات و سکنات پر نہایت درستگی سے نظر رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ڈرون سرحدی نگرانی، بحری مشنز، ہنگامی امداد اور حتیٰ کہ جنگی کارروائیوں میں بھی مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی موجودگی کسی بھی فوج کو نہ صرف ایک آنکھ عطا کرتی ہے جو دور سے سب کچھ دیکھ سکے، بلکہ وہ ہاتھ بھی فراہم کرتی ہے جو موقع آنے پر ہدف کو تباہ کر سکے۔ اس سے بڑھ کے اگلا ڈرون چین کا CH-5 رینبو ہے، جسے چائنا ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کارپوریشن نے تیار کیا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے طاقتور اور طویل پرواز کرنے والے ڈرونز میں شمار ہوتا ہے۔ یہ مشین مسلسل 60 گھنٹے تک فضاؤں میں موجود رہ سکتی ہے اور 30,000 فٹ کی بلندی تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی مشن میں کئی دن تک دشمن پر نظر رکھ سکتے ہیں، اور اس کا پے لوڈ 1000 کلو گرام تک ہے، جو اسے بھاری ہتھیاروں، جدید سینسرز اور نگرانی کے آلات سے لیس کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ CH-5 کا اصل کمال اس کے جدید الیکٹرو آپٹیکل اور انفراریڈ سینسرز میں ہے، جو دن ہو یا رات کسی بھی موسم میں ہدف کی انتہائی واضح اور درست تصویر فراہم کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف دشمن کی پوزیشن کا سراغ لگاتا ہے بلکہ ہدف کے لیے ٹھیک نشانے کا ڈیٹا بھی فراہم کرتا ہے تاکہ حملہ ایک ہی وار میں فیصلہ کن ثابت ہو۔ اس کی رینج، برداشت اور جدید ٹیکنالوجی نے اسے چین کی فضائی طاقت کا ایک اہم ستون بنا دیا ہے، جو آنے والے برسوں میں مزید خطرناک اور مؤثر ثابت ہونے والا۔ ترکی کی بائیکارڈ ڈیفنس کا تیار کردہ یہ ڈرون موجودہ دور کی جنگوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے فوجی ڈرونز میں شمار ہوتا ہے۔ اپنی قیمت، شاندار کارکردگی اور آسان تعیناتی کی صلاحیت کے باعث اس نے ڈرون ٹیکنالوجی کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ اس کے سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ وہ فضائی قوت فراہم کرتا ہے جو عام طور پر صرف مہنگے مغربی ڈرونز کے ذریعے ہی ممکن ہوتی تھی، لیکن اب وہی صلاحیت ایسے ممالک کو بھی دستیاب ہے جو مہنگے مغربی UAV خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یہ ڈرون نہ صرف جنگی محاذ پہ مہلک ثابت ہوا بلکہ اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جدید فضائی طاقت صرف امیر ممالک تک محدود نہیں ہے۔ اس کی کامیابیاں شام، لیبیا، آذربائیجان اور یوکرین جیسے محاذوں پہ دیکھی جا چکی ہیں، جہاں اس نے دشمن کے اہم ہتھیار، ٹینک اور پوزیشنز لمحوں میں تباہ کر کے جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بائیکار کا یہ شاہکار جدید جنگی تاریخ کا ایک نمایاں کردار بن چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بات آتی ہے TB2 کی، جس نے 2009 میں اپنی پہلی پرواز بھری اور 2014 میں باضابطہ طور پہ سروس میں شامل ہوا۔ ایک ایسا جنگی ڈرون جو نہ صرف کم قیمت میں دستیاب ہے بلکہ اس کی دیکھ بھال بھی انتہائی آسان ہے، جس سے اسے مسلسل آپریشن میں رکھنا سہل ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ 27,000 فٹ کی بلندی پر 27 گھنٹے تک بلا رکے پرواز کر سکتا ہے، یعنی ایک ہی مشن میں دن رات دشمن کی نگرانی یا ہدف پر نظر رکھنے کی صلاحیت۔ یہی وجہ ہے کہ TB2 کو دنیا بھر میں ایک قابل اعتماد، کم لاگت اور مؤثر جنگی ہتھیار کے طور پہ پہچانا جاتا ہے، جو چھوٹے سے چھوٹے ملک کو بھی اپنی فضائی طاقت بڑھانے کا موقع فراہم کرے۔ یہ ڈرون اپنی استعداد، آسان آپریشن اور شاندار کارکردگی کے باعث کئی جنگی محاذوں پر فیصلہ کن کردار ادا کر چکا ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے نارتھروپ گرومین کا تیار کردہ RQ-4 گلوبل ہاک، دنیا کے سب سے جدید اور ہائی اینڈ جاسوس ڈرونز میں شمار ہوتا ہے۔ یہ 60,000 فٹ سے زیادہ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے، 30 گھنٹے سے زائد مسلسل فضاؤں میں رہتے ہوئے وسیع و عریض علاقوں کی نگرانی انجام دیتا ہے، اور اس کی یہ صلاحیت اسے ایک ہی مشن میں بر اعظم کے بڑے حصے کا مکمل فضائی نقشہ تیار کرنے کے قابل بناتی ہے۔ گلوبل ہاک میں جدید ترین سینسرز نصب ہیں، جن میں سینتھیٹک اپرچر ریڈار، الیکٹرو آپٹیکل اور انفراریڈ سسٹمز شامل ہیں، جو ہر موسم میں دن ہو یا رات ہدف کی واضح اور درست معلومات فراہم کرتے ہیں۔ یہ ڈرون دشمن کے ٹھکانوں، فوجی نقل و حرکت
اور اہم تنصیبات کو ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے مانیٹر کر سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ امریکی فضائیہ کے لیے ایک انمول اثاثہ ہے، اور اس کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کا کوئی بھی قدم خفیہ نہیں رہ سکتا۔ پھر بات آتی ہے جنرل ایٹامکس ایروناٹیکل سسٹمز کا تیار کردہ MQ-9 ریپٹر، موجودہ دور کے سب سے مہلک اور جدید جنگی ڈرونز میں شمار ہونے والا یہ ڈرون 50,000 فٹ کی بلندی تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور 27 گھنٹے تک مسلسل فضا میں رہنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس نے اپنی پہلی پرواز 2001 میں بھری تھی اور 2007 میں امریکی فضائیہ کے سروس میں شامل ہوا، جہاں سے اس نے دنیا کے کئی جنگی محاذوں پر اپنی موجودگی کو درج کروایا۔ یہ ڈرون 1700 کلو گرام تک کا پے لوڈ لے جا سکتا ہے، جس میں جدید اور مہلک ہتھیار شامل ہیں، جیسے پریسیژن گائیڈڈ بام اور میزائل، جو ہدف کو انتہائی درستگی سے تباہ کر سکتے ہیں۔ اس میں الیکٹرو آپٹیکل اور انفراریڈ کیمرے، سینتھیٹک اپرچر ریڈار اور لیزر ٹارگیٹنگ سسٹم نصب ہے، جو اسے ہر موسم اور ہر وقت آپریشن کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں۔ MQ-9 ریپٹر نہ صرف نگرانی اور انٹیلیجنس اکٹھا کرنے میں ماہر ہے، بلکہ براہ راست حملے میں بھی بے مثال تباہ کن طاقت رکھتا ہے، جو اسے امریکہ کے سب سے خوفناک فضائی ہتھیاروں میں سے ایک بناتا ہے۔ یہ تمام ڈرون اس بات کا ثبوت ہیں کہ جنگ کا چہرہ بدل چکا ہے۔ اب فاصلہ، وقت اور موسم کسی بھی کارروائی میں رکاوٹ نہیں رہے، کیونکہ یہ مشینیں دن رات زمین سے ہزاروں فٹ اوپر دشمن کی حرکات پہ نظر رکھتی ہیں اور لمحوں میں فیصلہ کن وار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، چاہے بات ترک کے ایکس سنگر کی طویل پرواز کی ہو، روسی S-70 کی ہو، اسرائیلی ہارمس 900 کی ہمہ جہتی صلاحیتوں کی ہو، چینی CH-5 رینبو کی برداشت کی ہو اور ترک TB2 کے کم لاگت کی ہو۔ یہ مہلک کردار ہیں۔ امریکی گلوبل ہاک کی دوررس نگرانی کی بات کریں یا MQ-9 ریپٹر کی تباہ کن طاقت کی بات کریں، ہر ڈرون اپنے انداز میں میدان جنگ کو نئی جہت دے رہا ہے۔ آنے والے برسوں میں یہی ڈرونز صرف معاون ہتھیار نہیں ہوں گے، بلکہ پوری جنگی حکمت عملی کے مرکز بن جائیں گے۔ جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہوگی، اس کے پاس نہ صرف دشمن کو روکنے بلکہ اسے لمحے میں ختم کرنے کی صلاحیت بھی ہوگی۔ یہ ہے جنگ کا جدید چہرہ، خاموش، تیز اور مہلک۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔